السلام علیکم۔ میرا نام ثنا اکرام ہے۔ میں جب چھوٹی تھی تو ایک ہی بات سنتی آ رہی تھی کہ پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی، پر جب میں بڑی ہوئی تو احساس ہوا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ پیسہ ہی ہم سب سے ہمارے رشتے جوڑے رکھتا ہے، اور اسی پیسے سے ہم اپنی پسندیدہ چیز خرید سکتے ہیں جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اور اسی پیسے کو کمانے کی خاطر میرا باپ گھر سے نکلا تھا جس کی روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی، اور اس برے وقت نے احساس دلایا کہ ہمارا کوئی بھی اپنا نہیں۔ پھر بابا کی موت کے بعد ماما کو پہلی بار گھر سے باہر کمانے جاتے دیکھا تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی، اور جب ماما تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ ماما نے کہا میں جاب کی تلاش میں جا رہی ہوں، آخر میری تعلیم کس دن کام آئے گی؟ میں نے کہا ماما ہم بہنیں پڑھ رہی ہیں، میں جاب کی تلاش کر رہی ہوں، مجھے کسی اچھی جگہ جاب مل جائے گی۔ پر ماما نے کہا وہ ہمیں بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ بابا کے جانے کے بعد ماما نے تینوں بہنوں کو سنبھالا تھا۔ ایک سال میں ہمارے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ چھوٹی بہن کی فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی گھر بیٹھ گئی تھی، اور بڑی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ سگے چچا نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا جب میرا بھائی نہیں رہا تو مزید رشتہ داری کیسی؟ ویسے بھی مجھے جہیز میں خالی ہاتھ بہو نہیں چاہیے۔ میں نے سوچا تھا بھائی جان کی بس بیٹیاں ہیں، ان کا سب کچھ ہمارا ہوگا، پر میں کیا جانتا تھا کہ انہوں نے تو سب بھی رکھا ہوا تھا جو کسی بھی وقت چھن سکتا ہے۔ میں تو ایسا رسک نہیں لے سکتا۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے اس کی پڑھائی لکھائی پر بہت خرچ کیا ہے، اس کا رشتہ کسی اونچے خاندان میں کروں گا، اور ایسے میری بہن کا رشتہ ختم ہو گیا۔ چچا کے علاوہ بھی کسی رشتہ دار نے آگے بڑھ کر ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، کیونکہ میرا باپ سر پر نہیں رہا تھا۔ جب باپ کا سایہ سر پہ نہ رہے تو کسی اور کا سایہ بھی کبھی ہمیں چھاؤں نہیں دے سکتا۔ ہمارے گھر کا ماحول عجیب سا ہو چکا تھا۔ ماما اسکول سے پڑھا کر سیدھا بچوں کو ٹیوشن دینے چلی جاتی اور مغرب کے بعد واپس آتی، اور مجھے کھانا بھی ماما دیتی تھی۔ مجھے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے کی عادت تھی، پر آج وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ اتنی دیر ٹیبل پر بیٹھی کھانے کو دیکھتی رہی اور پھر سے رونے لگی۔ اس کھانے کی خاطر ماما ہر روز خوار ہو رہی تھی۔ نہ جانے لوگ کیسا سلوک کرتے ہوں گے میری ماما کے ساتھ۔ کاش بابا زندہ ہوتے تو ہماری زندگیاں ایسی ویران نہ ہوتی۔ پتہ نہیں کون شخص تھا جس کو میرے بابا پر رحم نہیں آیا تھا۔ ہر روز سینکڑوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر اور کسی کا بیٹا اپنی جان سے چلا جاتا ہے۔ کاش ہم اس سہولت کا درست استعمال کرنا سیکھ لیں، پر ہم انسان کبھی نہیں سدھرے۔ یہی حادثات ہوئے، سیلاب آیا، کرونا آیا، پر کبھی ہم نہیں سدھرے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی مرضی کی، ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچایا، ہمیشہ دوسروں کو لوٹا۔ ہر انسان کو بس اپنی جان کی پرواہ ہے۔ کاش ہم دوسروں کی جان کی پرواہ بھی کر لیتے۔ اب تو بابا کے چلے جانے کے بعد مجھے اپنا ہی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، میرا اپنے ہی گھر میں دل نہیں رکھتا۔ اب جب گھر آئی تو سب اپنے کمروں میں تھے۔ کھانا کھائے بغیر میں اٹھ گئی اور اپنی دوست کو کال کی۔ اس نے کہا مجھے اس کی مدد چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، کہیں سے مجھے کر کے میری نوکری دلا دو۔ اور اس کا بابا ایک بزنس مین تھا۔ اس نے کہا مجھے 1-2 دن کی مہلت دو، میں بتاتی ہوں تمہیں۔ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ نوکری کرنا چاہتی تھی، کم از کم میں اپنا بوجھ تو خود اٹھا سکتی تھی۔ آپی بھی ہر روز مایوس گھر لوٹتی تھی، پر ابھی تک ماما کو نہیں بتایا تھا۔ وہ ان کے جانے کے بعد نوکری تلاش کرنے جاتی تھی، کیونکہ ماما نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ماما کہتی تمہارے بابا زندہ ہوتے تو کبھی اپنی بیٹیوں کو یوں خوار نہ ہونے دیتے، بلکہ ان کی تو دلی خواہش تم بہنوں کو اپنے گھر کا ہونا دیکھنا تھا، اور میں نہیں چاہتی کہ جیسے زمانے کے حالات ہیں تم بہنیں گھر سے باہر نکلو۔ اور سچ کہتے ہیں سیانے، ایک ماں میں باپ اور ماں دونوں بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، پر ایک باپ میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ میری ماں دن رات بس ہمارے لیے محنت کرتی تھی، اور اسی دوران میری بہن کا رشتہ طے ہو گیا۔ ماما نے سادگی سے رخصتی کر دی۔ دوسری طرف جس چچا نے میری بہن کو ٹھکرایا تھا، ان کا اپنا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر گھر داماد بن چکا تھا، اور چچا لوگوں کی باتوں سے منہ چھپائے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اور سنا تھا چچا پچھتا رہے ہیں، اور اب ان کے پچھتانے سے سب ٹھیک نہیں ہو جانا تھا۔ زندگی کے دن یوں ہی گزرتے رہے، اداس بوریت سے بھرے، جب ایک دن میری دوست جس کی جلدی شادی ہو چکی تھی، اس نے بتایا کہ چکوال میں ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنی ڈیلیوری بھی وہیں سے کروانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ 5 منٹ میں عورت کی ڈیلیوری کروا دیتا ہے۔ اس بات نے مجھے حیران کیا تھا، بھلا ایسے کون سا ڈاکٹر پیدا ہو گیا ہے جو اکیلا یہ سب کام کرتا ہے۔ میری دوست حاملہ تھی۔
جب اس ڈاکٹر کے پاس گئے تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ اس کے کلینک میں کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں تھا اور نہ لیبر روم میں اس کے ساتھ کسی تیسرے کو جانے کی اجازت تھی۔ ڈاکٹر نے میری دوست کو 1 ماہ بعد آنے کا کہا، کیونکہ ابھی بچے کی پیدائش میں ٹائم تھا۔ اسے روکتی رہی، اس کی ماں نے بھی اسے سمجھایا، پر اس پر تو جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ میں نے دیکھا تھا اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، پر وہ کہتی ان کنڈیشنز میں ایسا ہوتا ہے۔ جب 2 ماہ بعد اس 65 سالہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو میں پہلے لیبر روم میں چھپ کر گئی۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس ڈاکٹر کو دھکا دیا، اس سے کہا کہ تم ایسے کام کرتے ہو، تم ڈاکٹر کے روپ میں چھپے بھیڑیے ہو جو لوگوں کی جانوں سے کھیلتا ہے۔ تم جیسے لوگوں کو اس معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ تو اس پر وہ ڈاکٹر مجھ پر چیخ پڑا، کہنے لگا مجھ جیسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ تم جیسے لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے۔ میں کوئی ان پڑھ انسان نہیں تھا، دن رات محنت کر کے ڈگری حاصل کی، کیونکہ میری ماں کہتی تھی بیٹا ہم پڑھے لکھے ہوتے تم لوگوں کو بھوکا نہ مرنے دیتے، اچھا مستقبل دیتے۔ پر جب میں ایک عمر کو پہنچا تو یہ جان گیا، روٹی تعلیم نہیں دیتی بلکہ ہنر دیتا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنے گھر والوں کی روٹی پوری کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اگر عورت گھر سے باہر نکلی کمانے کو تو اس کو نوچ کھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جاتا۔ ہمارا یہ معاشرہ کہنے کو اچھا لیڈر چاہتا ہے، پر یہ لوگ خود کچھ نہیں کرتے۔ لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ ہم سے ہی معاشرہ بنتا ہے، پر ہم انسانیت کے درجے سے بھی گر چکے ہیں۔ جب عوام ایسی ہو تو حکمران بھی ویسا ہی ملنا کرتا ہے، اور کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں